میں ناشکری آ جاتی ہے، پھر اللہ اس قوم سے اپنی رحمتوں کے اور اپنی کرم نوازیوں کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور پھر جب رب کے عذاب سخت آتے ہیں تو پھر ابرہہ جیسا کافر بھی جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکے کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، رب چھوٹی چھوٹی ابابیل سے مروا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اللہ کی قسم ہمارے پاس وہ نعمتیں ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہمارے پاس وہ نعمتیں ہیں جو کائنات کے امام علی اسلام کے صحابہ کے پاس بھی نہیں تھی۔ آج ہم ان نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں وہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صحابہ کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو زندگی وہ نعمتیں ہمیں ملتی نہیں ہیں۔ سورہ التکاثر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، تم ضرور بھی ضرور جان لو گے، تمہیں یقینی علم ہو جائے گا، لترون الجحیم، تم دوزخ کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، تم ان آنکھوں کے ساتھ ضرور بھی ضرور دوزخ کی آنکھ کو دیکھو گے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا یؤتی بجہنم یوم القیامۃ لا 70,000 زمام، قیامت کا روز ہوگا، دوزخ کو لایا جائے گا میدان محشر میں، ایک جھلک دکھانے کے لیے اس دوزخ کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں لہا 70,000 زمام، اس جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، 70,000 لگامیں، مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے۔ لترون الجحیم کی تفسیر کر رہا ہوں، روز قیامت تم ضرور بھی ضرور اس جہنم کو دیکھو گے، 70,000 لگامیں ہیں، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے، یجرونہا، حدیث کے الفاظ ہیں، اسے کھینچیں گے، تھامنے کی کوشش کریں گے، پکڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، وہ اس قدر سخت ہوگی کہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، روز محشر وہ جہنم چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، آہ و بکا کر رہی ہوگی، اس کے لیے شور و غوغا ہوگا۔ حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے ہر لگام کے ساتھ کل ملا کر کے 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ بنتا ہے جو میدان محشر میں جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، کائنات کے امام نے فرمایا تھا اگر ایک فرشتہ زور سے اپنا پاؤں زمین پر مار دے، یہ زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ فرشتوں کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر کے دوبارہ زمین پر دے مارنے کی زمین پر پٹخ مارنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں کہ جن کے مطابق کائنات کے امام نے فرمایا تھا جب یہ آسمان پر سجدہ کرتے ہیں تو ان کی ہمت اور طاقت کی وجہ سے آسمان سے بھی آوازیں آنے لگتی ہیں، لیکن روز محشر 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ اس جہنم کو لے کر کے میدان محشر میں آئے گا، اور اس میدان محشر کو اللہ سامنے میدان محشر میں دوزخ کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، انسان اس دن اللہ تم سے ایک ایک نعمت کے متعلق سوال پوچھیں گے، بتاؤ میرے نعمتوں کو کہاں پر ضائع کر کے آیا۔ یہ قرآن کس پر نازل ہوا بتائیے؟ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ۔ سنا کس نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور اللہ کہہ کن سے رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ یہ چھت جو آج ہمیں مہیا ہے صحابہ کرام کے پاس تھی، یہ جو قلیل ہمیں میسر ہے صحابہ کرام کے پاس تھے، جو واش روم ہمیں میسر ہے صحابہ کرام کے پاس تھے۔ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، پانی ٹھنڈا لگتا ہے، فوراً موٹر چلا کر کے پانی گرم حاصل کر لیتے ہیں، کیا یہ فیسلٹی یہ اور یہ صلاحیتیں صحابہ کرام کے پاس کی نعمتیں تھیں؟ آج ہم گھروں میں کھانا کھاتے ہیں، مجھے بتائیے کون سا ایسا غریب بندہ ہے، کون سا ایسا غریب بندہ ہے کہ جس کے گھر میں جو ہے وہ شوربے کے ساتھ
یا شوربے کے ساتھ روٹی نہ کھائی جاتی ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی حالت تو یہ تھی، اگر کوئی صاحب ثروت بھی ہے، مالدار بھی ہے، کسی مالدار صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اس نے 3 وقت کھانا کھایا ہو اور تینوں وقت اس نے ساتھ کسی میٹھی ڈش بھی ایڈ کی ہو. آج ہماری نعمتیں ہیں. حبیب کبریا علیہ السلام اپنے گھر سے تشریف نکلے، بھوک نے بڑا ستایا تھا، بھوک بڑی تیزی کی بھوک لگی ہوئی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑا سا دور چلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، ان کو بھی بھوک نے ستایا تھا. اللہ کے پیغمبر نے ان کے چہرے سے بھوک کی اثرات پہچان لیے، سانس لیا. تھوڑا سا اور چلتے ہیں، عمر فاروق میں مل گئے، بھوک نے ان کو بھی ستایا ہوا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بھی ساتھ لے لیا. یہ تینوں اللہ کے پیغمبر اور 2 صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو لے کر کے اللہ کے پیغمبر ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں. انصاری کی طرف دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر میرے باغ میں آ رہے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر بھوک کے اثرات